بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان مبارک میں 17 رمضان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی یوم وفات ہے۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرور عالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ درمیانی بیٹی ہیں۔ ان کا نام رقیہ ہے اور ان کی والدہ ماجدہ بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور یہ حضرت زینب کی حقیقی بہن ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عثمان کی خواہش کے مطابق فرمایا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام لائے اور اسلام قبول کرنے کے بعد ان کو پتہ پڑا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سابقہ نکاح جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کروایا تھا وہ نکاح اور وہ منگنی وغیرہ ٹوٹ گئی ہے، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اس خواہش کا اظہار کیا اور اپنے پیغام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا، اور اس کے بعد عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خوشخبری ملی کہ ان کا یہ پیغام قبول ہو گیا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس پیغام نکاح کو قبول فرمایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان سے اپنی بیٹی کا نکاح کروا دی۔ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا، اے عثمان، بے شک خدا کی قسم تمہاری خالہ نے جو کچھ کہا، کیونکہ اپنا پیغام نکاح انہوں نے اپنی خالہ کے زبانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچایا تھا، اور خالہ نے یہ الفاظ فرمائے تھے کہ عثمان تمہیں خوشخبری ہو اور تم پر 3 مرتبہ سلام پہنچے، پھر 3 مرتبہ سلام پہنچے، پھر 3 مرتبہ، پھر 1 مرتبہ سلام پہنچے، تاکہ 10 پورے ہو جائیں۔ خدا کرے تم کو بھلائی نصیب ہو اور برائی سے بچائے جاؤ۔ خدا کی قسم تم نے ایک عفت مآب حسینہ و جمیلہ خاتون سے نکاح کیا، تم بھی تا ابد اور آخر تک تم کو یہی خوش نصیبی ملے، اور ایک بڑے عظیم جلیل القدر مرتبہ شخص کی بیٹی سے تم نے نکاح کا پیغام بھیجا، ان سے تمہارا نکاح ہوا۔ اور اس طریقے سے پھر فرمایا، عثمان اے عثمان اے عثمان، تم صاحب جمال ہو اور صاحب شان، یہ نبی صاحب برہان ہے اور رسول برحق ہے، جن کو خدا تعالیٰ نے بھیجا ہے، اور ان پر فرقان یعنی قرآن نازل ہوا ہے، ان کی اتباع کرو اور بتوں کے فریب میں نہ آؤ۔ یہ الفاظ تھے ان کی خالہ کے، جن کے ہاتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام نکاح بھیجا تھا۔ اس پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، عثمان، بے شک خدا کی قسم تمہاری خالہ نے جو کچھ کہا وہ بالکل سچ ہے۔ اور اسی طریقے سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پہلا جوڑا ہے جن کو نسبت ہے حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، کیونکہ پہلے پہلے جو ہجرت ہوئی تھی اپنے خاندان کے ساتھ وہ لوط علیہ السلام نے کی تھی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی، اور اسلام میں پہلے اپنے گھر والوں کے ساتھ جو ہجرت کی ہے وہ حضرت عثمان نے اپنی گھر والے حضرت رقیہ کے ساتھ کی تھی حبشہ کی طرف ہجرت۔ جب ہجرت کر کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق غار میں تھے، تو حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی حضرت اسماء بنت ابوبکر وہ کھانا وغیرہ دینے جاتی تھی، ان کے ہاتھ پیغام بھیجا، کیا ہم کو بھی اجازت ہے کہ ہم حبشہ کی طرف ہجرت کر جائیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا حکم دیا اور ہجرت کر کے حبشہ پہنچے، اور حبشہ سے میں زیادہ، اور رقیہ حبشہ سے مکہ واپس آئی، لیکن مکہ کی حالت پہلے سے زیادہ خراب تھی، وہاں قیام کرنا مناسب نہ سمجھا تو پھر حبشہ چلی گئی۔ تو اس طریقے سے چونکہ وہاں ایک عرصے تک قیام رہا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی خیرت کے متعلق کوئی خبر نہ ملی، اس لیے متفکر تھے، فکر مند تھے کہ اتفاق سے ایک عورت حبشہ سے آئی، تو اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عثمان اور رقیہ کا حال دریافت فرمایا۔ عورت نے کہا، جی ہاں، میں نے دونوں کو دیکھا، وہ خیریت سے ہیں۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ان بیٹی کی اتنی فکر تھی کہ ہجرت کرنے کے بعد بھی ان کا حال معلوم کرنے کے لیے پوچھتے رہے۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی جانب سے اطمینان ہوا تو فرمایا، خدا ان دونوں پر رحم فرمائے، یعنی حضرت عثمان پر جو ان کے داماد، اور اپنی بیٹی حضرت رقیہ کے لیے اس طریقے سے فرمایا۔ عثمان پہلے شخص تھے جنہوں نے اپنے اہل و عیال کے ساتھ ہجرت فرمائی، جیسے میں نے ابھی آپ کو یہ چیز بتائی۔ اور اسی طریقے سے بھی اہلی کے بعد صاحب اصحابہ کہتے ہیں، یعنی من هذه الامہ،
اس سے مراد یہ تھی کہ امت میں پہلے شخص ہیں، لیکن ان الفاظ میں مناسب نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے کیونکہ پہلی روایت مذکور ہو چکی ہے، لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بعد عثمان پہلے شخص ہیں جنہوں نے اپنی بیوی کے ہمراہ لے جا کر ہجرت کی، اور اس امت میں حضرت عثمان ہی پہلے شخص ہیں۔ اور اسی طریقے سے مدینہ منورہ پہنچ کر 6 ہجری میں حضرت رقیہ کی صحت خراب ہو گئی اور چیچک نکل آئی، اور اسی طریقے سے حضرت عثمان بہرحال وہ اس قدر بیمار ہوئی کہ صاحب فراش ہو گئیں، چونکہ یہاں زمانہ جنگ بدر کا تھا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کی تیاری میں مشغول تھے، اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو ان کی تیمارداری کے لیے مدینے میں چھوڑ دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود جنگ بدر میں تشریف لے گئے۔ یہ 2 ہجری کا واقعہ ہے۔ مدینہ منورہ پہنچ کر 2 ہجری میں حضرت رقیہ کی صحت خراب ہو گئی تھی، اور رمضان مبارک کے زمانہ تھا۔ حضرت ہجرت کے 1 سال اور 7 مہینے گزر چکے تھے، حضرت رقیہ کا انتقال ہو گیا۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ اسی وقت جب حضرت رقیہ کی قبر پر مٹی ڈالی جا رہی تھی، زید بن حارث فتح کی خوشخبری لے کر مدینے میں داخل ہوئے، اس لحاظ سے آپ کی وفات ہو گئی۔ اور حبشہ کے دوران قیام میں حضرت رقیہ کے بطن سے ایک صاحبزادے پیدا ہوئے جن کا نام عبداللہ تھا، اور عبداللہ ہی کا نام سے حضرت عثمان کی کنیت ابو عبداللہ تھی۔ بعض لوگ پوچھتے ہیں نا کہ حضرت عثمان یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بقیہ بیٹیوں کی کوئی اولاد وغیرہ، تو حضرت عثمان سے، حضرت رقیہ کے بطن سے حضرت عثمان کو حضرت عبداللہ پیدا ہوئے، اور حضرت عثمان کی کنیت بھی ابو عبداللہ تھی۔ اس ولادت سے قبل ہجرت اولیٰ میں حضرت رقیہ کے ایک حمل ساقط ہو گیا تھا، یعنی ایک بچہ وہ پیٹ ہی میں ہی وفات پا گیا تھا، اور دوسرا بیٹا حضرت عبداللہ پیدا ہوئے۔ عام حالات ابن عباس سے مروی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر حضرت رقیہ کی وفات کا حال بیان کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر و شکر کے ساتھ فرمایا، عثمان بن مختوم پہلے جا چکے، اب تم بھی ان کے پاس چلے جاؤ۔ عثمان بن مختوم ایک جلیل قدر و مقدر رکن ملت صحابی تھے، مہاجرین میں سب سے پہلے مدینہ میں انتقال کیا تھا انہوں نے۔ اس کے بعد حضرت رقیہ کا انتقال ہوا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد پر تمام عورتیں حضرت رقیہ کو یاد کر کے رونے لگیں۔ حضرت عمر بھی آ گئے، عورتوں کو روتا ہوا دیکھا تو تنبیہ و تحدید فرمائی، اور حضرت صاحب فرمائیں لوگوں کو روتا ہوا چھوڑ دو، کیونکہ جب رونے کا تعلق قلب اور آنکھ سے ہو تو اللہ کی رحمت پر مبنی ہوتا ہے، اگر ہاتھ اور زبان تک نوبت پہنچے تو شیطان کی تحریک سمجھنا چاہیے، یعنی اگر دلی طور پر ایک رنجش ہے، دکھ ہے، اور اپنے چہرے وغیرہ کو نہیں پیٹا جا رہا، اپنے سینے پر ہاتھ نہیں مارے جا رہے، اپنے بالوں کو نہیں نوچا جا رہا، تو اتنے قدر تک غم جائز ہے۔ اگر یہ غم کی صورت آپ کی اس صورت میں جا کر پہنچے کہ آپ اپنے بالوں کو نوچے، اپنے سینے پر ہاتھ ماریں، تو یہ ماتم کی صورت بن جاتی ہے، اور شریعت میں اس کے لیے وعیدیں ذکر کی گئی ہیں، اس کے لیے بہت ساری وعیدیں ذکر کی گئی ہیں کہ اپنے چہرے اور بالوں کو نوچنے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہم میں سے نہیں، یعنی میری امت میں سے نہیں ہے۔ ایک روایت یہ بھی مذکور ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت رقیہ کی چھوٹی بہن، حضرت رقیہ کی قبر کے کنارے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہلو مبارک میں بیٹھ کر رونے لگی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر کے گوشے سے ان کے آنسو پہنچتے جاتے تھے، یعنی خالی رونا یا آنکھوں سے آنسو نکل آنا اور واویلا نہیں کرنا، واویلا مانے ہے شریعت کے اندر۔ اور حسن و جمال کا یہ عالم تھا کہ حضرت رقیہ بہت ہی خوبصورت آور اور موضوع اندام تھی، اور در منصور میں لکھا ہے کہ جس کے اندر یہ بات ہے، یعنی وہ بہت حسینہ اور جمیلہ خاتون تھی حبشہ کا۔ اور اسی طریقے سے حضرت عثمان اپنے غمسکار بیوی کے انتقال سے بہت مغمون اور بہت ہی غمزدہ تھے۔ اللہ رب العزت نے ان کو اپنے قرب میں بلا لیا، اور اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوسرا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت ام کلثوم سے ہوا، اور اسی طریقے سے وہ ازواجی زندگی میں آگے بڑھتے رہے۔ یہ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ کی زندگانی تھی۔ تمام تر زندگانی سے ہمیں سبق لینا چاہیے، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی کو پڑھ کر ہماری مائیں بہنیں ان کی زندگی اور ان کے اس طرز عمل کو اپنی زندگی میں اپنائیں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔